السلام على الحسين. وقت امتحان آتا، حسین کی فوج کا کوئی سپاہی ٹوٹ کر یزید کے لشکر میں چلا جائے، سمجھ میں آتی ہے بات. بھوک سے ہر آدمی گھبراتا ہے، پیاس سے ہر آدمی گھبراتا ہے، قید و بند سے ہر آدمی گھبراتا ہے، گھر والوں کی توہین اور اسیری سے ہر آدمی گھبراتا، جان دینے سے ہر آدمی گھبراتا، اور اولاد کا لاشا اٹھانے کا تو تصور بوڑھا باپ کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایسا نظر آتا جو شب عاشور یا روز عاشور حسین کو چھوڑ کے یزید سے مل جاتا، پھر بھی سمجھ میں آتی ہے اس کی مجبوری. لیکن ذرا اور کو دیکھیں کتنی بڑی اصل قربانی یہ ہے. تیر و تلوار اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس ہے، اور کربلا سے جائے گا تو مالا مال کر دیا جائے گا. جب عمر سعد عاشور کے دن پہلا تیر چلا کے کہہ رہا، اے میرے فوج والوں، یزید کے سامنے گواہی دینا، پہلا تیر میں نے چلایا، تو عمر سعد سے بھی زیادہ یہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا. حسین تو کربلا لے کر ہی میں آیا ہوں، میں نہ ہوتا تو حسین پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے، ابن زیاد یا یزید کا لشکر ان کو ڈھونڈ میں لے کر آیا. اتنا انعام مل سکتا. فوج کا سردار ہے، کوفے کے بااثر خاندانوں میں شامل ہے، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس، سب کو ٹھکرا رہا. یہاں کھانے اور پانی کی ہر نعمت موجود ہے، وہاں جا کے فاقے کرنا، نعمتوں کو چھوڑ کے فاقے کرنے جا رہا ہے، ایسے بہت کم ملیں. اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، عہدہ چھوڑ کر قید ہونے یا شہید ہونے جا رہا. یہ ہے وہ جہاد بالنفس جو امام خمینی کی 40 حدیث کی پہلی حدیث. تیر و تلوار کا سامنا کرنا آسان ہے، وہ چھوٹا جہاد ہوتا. ان ترغیبات دنیا، یہ جو دنیا کی کشش ہوتی ہے، الناس عبید الدنیا، اور نے بتایا نہیں، تبھی آقا نے کہا تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ. اے حر، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا، حر کے معنی آزاد. حر کا اپوزٹ ہے عبد، غلام. آقا نے کہا لوگ دنیا کے غلام ہیں، حر نے بتایا میں نہیں ہوں ان میں، میں دنیا کو ٹھکرا کے حسین کی جانب آ رہا ہوں. حر سائلنٹ میجورٹی میں بھی جا سکتا، کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن بھی نہ کرتا، یا لشکر یزید میں بھی رہتا نہیں. اتنی بڑی قربانی حر نے دی کہ آغا حکیم جیسا مرجع جو معرفت رکھتا ہے، جسم کانپ رہا ہے، 90 سال کی عمر ہے، جسم بہت کمزور ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، حر کا احترام اس عظیم مرجع کو کھڑا کر رہا. حر کی عظمت کو پہچانی. اور حر کربلا کے میدان میں ہمیں 2 بڑے پیغام دلوا رہا. پہلا پیغام یہ ہے کہ حسین کی مجلس میں آنے والا کوئی شخص کبھی مایوس نہ ہو. دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ایک بار اگر توبہ کر کے حسین کے دروازے پہ آ جائے، اس کا ہر گناہ معاف، چاہے زندگی میں ہم نے کتنے ہی برے کام اور گناہ کیے، اور قیامت تک کے لیے امید کی ایک مشعل، یا امید کی ایک کرن، یا امید کی ایک شمع. ہم نے تو عام زندگی کے اندر گناہ کیے ہوں گے، اور تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے زینب کبریٰ کو رلایا. یہی تو جملہ ہے نا کہ ایک قافلہ، مسافروں کا قافلہ ہے، وہ شہر کوفہ کی جانب جا رہا ہے، اس کو بیچ میں روکا جاتا، اور روکا بھی اس طرح جاتا ہے فرزند رسول، اب آپ یہاں سے اپنی مرضی سے آگے نہیں جائیں. جیسے ہی حر نے آقا حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، باقی تو لوگ ابھی سمجھ بھی نہ پائے کیا ہو رہا ہے. زینب کی محمل سے زینب کے رونے کی آواز آنے لگی. زینب عالمہ غیر معلمہ، زینب کو کربلا کے واقعے کی ساری تفصیلات بچپن میں بتا دی گئی ہیں. زینب کو اس کے بابا نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ قافلہ رکے گا بس سمجھنا وہیں سے کربلا شروع ہوگا. زینب کو رلانے والی شخصیت کا نام حر، حسین کے قافلے کو روکنے والے کا نام حر، اس قافلے کو کربلا پہنچانے والے کا نام حر. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شروع میں خیمے دریا کے قریب لگائے گئے، روکنے والے کا نام حر.
ابن زیاد کو خط لکھ کر عمر سعد کو بلوایا گیا، سنان آیا، خولی آیا، ہرملہ آیا، یہ سب کس کے خط پر آئے؟ یہ ہر کے خط جا رہے ہیں ابن زیاد کے پاس۔ ہر جس میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ حسین اور اولاد حسین پہ پانی بند کیا جائے، اس میٹنگ میں ہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا، تو پانی بند کرنے والے مجرموں میں ہر شامل۔ کربلا کی تاریخ آپ کے علم میں ہے، اس لیے ایک جملہ بغیر وضاحت کے کہہ دوں، ہر تو عاشور کے دن جا کے پلٹا نا، بدلا۔ 9 محرم تک تو ہر ویسا ہی تھا نا، جہاد کربلا تو 9 محرم تو شروع ہو گیا۔ جب لشکر یزید نے پہلا حملہ کیا اس وقت تک ہر نے کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا تھا۔ عاشور کے دن تو جنگ سے پہلے ہر ٹوٹ کے الگ ہوا، 9 محرم کو تو جنگ شروع ہو گئی اور ہر اس وقت تک لشکر یزید میں شامل۔ تبھی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت آقا نے اس لیے بھی مانگی کہ ابھی میرا ایک سپاہی کم ہے، انتظار کرنا ہے کہ وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ تو اگر آپ کربلا کے اندر ان ظالموں کی چارج شیٹ بنائیے تو عاشور تک جتنے ظلم ہوئے سب میں ہر شامل۔ اگر ایک بار اپنی غلطی کو مانتا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا گناہگار اس طرح سے معاف کر دیا جاتا ہے کہ آغا حکیم جیسا مرجع اس کے احترام میں کھڑے کھڑے زیارت پڑ رہا۔ تو ہم اور آپ تو کتنے ہی گناہ کر لیں، یہ عزاداری امام، یہ مجلس عزا ایک رحمت کا کھلا ہوا راستہ اور دروازہ ہمارے پاس ہے، وہ ہر کی طرح اپنی غلطی مانے۔ اور ہر نے یہ بھی بتا دی کہ زبان کے چٹخارے والا اسلام میرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے میں ہر قربانی دینے کو تیار۔ وقت بہت گزر گیا، اس میں صرف 2 جملے مصائب کی اور آج کی بات ختم۔ عاشور کی 9 محرم کی جنگ شروع کر دی ہمارے ساتھ نے، ہر نے کوئی اختلاف نہ کیا۔ پوری عاشور کی رات گزری، ہر نے کوئی اختلاف نہ کیا۔ ہاں، فجر کی نماز کے بعد صرف اتنا آ کے کہتا ہے، اے عمر سعد، کیا جنگ کے ٹل جانے کا کوئی امکان ہے؟ اور عمر سعد نے کہا کہ نہیں، کوئی امکان نہیں، آج کے دن کے لیے تو ہم تڑپ رہے ہیں، ہمیں انعام ملے۔ اور یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہو اپنے خیمے میں آتا ہے، واقعات آپ کے سنے تو میں بہت ہی مختصر صرف 2 جملے مسائل۔ اور ایک بار اپنے ساتھی سے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں حسین کے پاس۔ ساتھی نے کہا بے وقوف بن رہے، اب جا رہے ہیں؟ یہاں سے بھی دھکارے جاؤ گے عمر سعد، اور حسین بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ تم جیسے خطا کار اور گناہگار کو کون قبول کرے گا؟ وہاں بھی قبول نہ کیا جائے گا، یہاں سے بھی نکل جاؤ گے۔ کہا کہ نہیں، میں ایسے کے دروازے پہ جا رہا ہوں کہ مجھے یقین کامل ہے کہ سب مجھے رد کر سکتے ہیں، وہ دروازہ میرے لیے کبھی بند نہ ہوگا۔ ہر کے دوست نے یقین کے ساتھ کہا کہ تمہارا خیال غلط، جاؤ جا کے دیکھو کس طرح سے تمہیں وہاں سزا ملتی ہے۔ اور ہر پوری حسین کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے چلا۔ اب دیکھیے دونوں فوجیں کھڑی ہیں، درمیان میں کھلا میدان۔ ایک بار آقا حسین کی فوج نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہر اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے چلا آیا، گھوڑے دوڑاتا ہوا آ رہا۔ بھئی یہ منظر دیکھا، ہر کو سب پہچانتے۔ ایک بار حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، آیا صاحب امام، بنی ہاشم کے شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ آنے والا اچانک حملہ کر دے، ہم زندہ رہیں اور ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور عباس علمدار نے آواز دی، اے جوانان بنی ہاشم، آقا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ آنے والا کوئی نقصان پہنچائے۔ اے حبیب ابن مظاہر، کتنا خیال ہے تمہیں بنی ہاشم کے شہزادوں کا، مگر تھوڑی دیر گزرے گی، کسی کے کلیجے میں برچھی کا پھل اترے گا، کسی کا بدن گھول اور تلے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، کسی کے گلے میں 3 بھال کا تیر بے وست ہوگا۔ اور اے بنی ہاشم کے شہزادوں، کتنا خیال ہے آقا حسین کا، اور تھوڑی دیر گزرے گی، آقا تمہیں کو مخاطب کر کے کہیں گے، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو مدد کو آئے۔ مگر ہر گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا قریب نہ آیا، ایک ڈسٹنس پہ جا کے گھوڑا روکا، پہلے اپنی سواری سے اترا، اس کے بعد اور کچھ تو تھا نہیں، جیب سے رومال نکال کے اپنے ہاتھوں کو باندھا اور وہیں رک کے آواز دیتا ہے، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کیا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ بھائی اتنا سننا ہے،
حسین نے آواز دی عباس اپنی فوج کو روکو، حبیب ابن مظاہر اپنے ساتھیوں کو روکو، میرا مہمان آ رہا ہے، اپنے مہمان کے استقبال کے لیے میں جا رہا ہوں۔ آقا حسین کسی کو بھیجا نہیں کہ لے کر آؤ، آقا خود چلے حر کے قریب پہنچے، اور حر اتنا بے چین تھا کہ آقا کے گھوڑے سے اترنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ حسین کا پاؤں اپنی رکاب گھوڑے کی رکاب میں ہے، وہیں پہ حسین کے پیر پہ اپنا سر رکھ دیا۔ اخطأت یبن رسول اللہ، فرزند رسول میں نے خطا کی، فرزند رسول میں نے گناہ کیا، تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ میری اس خطا اور گناہ کو معاف کر دے۔ حسین گھوڑے سے اتر کے حر کو گلے سے لگاتے اور کہتے اے حر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ارے تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میرے ایک استاد ایک جملہ مصائب میں پڑھتے، یہ جملہ سنا، سارا لشکر حسین اپنی سواریوں سے اتر آیا، ارے حسین کا بھائی زمین پہ پیدل کھڑا ہو اور ہم سواری پہ بیٹھے رہے، بڑا شاندار استقبال ہوا۔ لیکن اس کے بعد حسین نے دو جملے کہے، پہلا جملہ تو ٹھیک، دوسرا جملہ حر کو تڑپا گیا۔ حسین نے کہا حر آج میں بہت خوش ہوں، آج میں بہت خوش ہوں، تو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا، جہنم کو چھوڑ کے جنت پہ آ گیا، لیکن حر میں تجھ سے شرمندہ بھی ہوں۔ ارے میرا آقا حر سے کہہ رہا میں تجھ سے شرمندہ بھی ہوں۔ اور شرمندہ کس بات پر؟ جب تو میرا دشمن بن کے راستے میں آیا تھا تو اتنا پانی پلایا تھا کہ تیرے گھوڑوں تک نے پانی سے منہ کو ہٹا لیا، آج میرا بھائی اور مہمان بن کے آیا ہے اور حسین تیری خدمت میں پانی کا ایک جام بھی پیش نہیں کر سکتا، اور تیرا آقا تجھ سے بڑا شرمندہ ہے۔ مگر یہ جملہ حر کو تڑپا گیا، گھبرا کے کہا آقا وہی گناہ تو معاف کرانے آیا ہوں، آقا میں خود بھی مقتل میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے پہلے میرے بیٹے کو جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا حر آج کا دن ایسا ہے، سب کو مرنا ہے، کوئی پہلے مرے گا کوئی بعد میں مرے گا، ورنہ میں کبھی تجھے اجازت نہ دیتا، جا میں نے تیری خواہش پوری کی۔ بس ارباب اذا حر کا بیٹا چلنے لگا، باپ بوڑھے باپ نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرا دے۔ حر کے بیٹے کا جہاد شروع ہوا، تھوڑی دیر گزری، حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا اور پلٹ کے آواز دی یا ابتا ادرکنی، بابا ذرا میری مدد کو آئیے۔ بس یہ جملہ سننا حر تڑپ گیا، حر بے چین ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حسین نے کہا حر کیا بات ہے؟ کہا آقا میرا جوان بیٹا مجھے پکار رہا ہے، بھائی اتنی اجازت دیجیے اپنے بیٹے کے قریب چلا جاؤں۔ حسین نے دو بڑے عجیب جملے کہے، پہلا جملہ یہ کہا حر تم زحمت نہ کرو، تم یہیں بیٹھو، تم میرے مہمان ہو، تمہارے بیٹے کو میں لے کے آؤں گا۔ اور دوسرا جملہ اسی پہ آج کے مصائب ختم، دوسرا جملہ حر سنو ایک بات یاد رکھو، تم بوڑھے باپ ہو، وہ جوان بیٹا ہے، بوڑھے باپ کبھی جوان بیٹے کے سراہنے نہیں جاتے ہیں، بوڑھے باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے ہیں، تم بیٹھو لاشا اٹھا کے میں لاؤں گا۔ آخری جملہ آپ سے نہیں کہنا، آقا حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے آقا اگر حر کا جوان بیٹا مارا جائے تو یہ کہا جائے بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے، اور جب علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، ہائے یہ بوڑھا باپ کس السلام على الحسين